کچھ ممبر ابھی یہاں بیٹھے ہیں، کچھ تو چلے گئے ہیں. تو جنرل ہم نے جموں کشمیر کی سچویشن کو ڈسکس کیا، جو حالات ہیں، جو معاملات ہیں ان کو ڈسکس کیا. اور چونکہ آپ جانتے ہیں کہ 2019 5 اگست کے بعد دن بدن جو جموں کشمیر کے حالات بگڑ رہے ہیں، بگاڑے بھی جا رہے ہیں. مشکلات بہت زیادہ ہے لوگوں کو. ڈس امپاورمنٹ جتنا بھی روز بروز کوشش کی جاتی ہے جموں کشمیر کے لوگوں کی جو ان کے حقوق ہیں، جو ہمارے ہندوستان کے آئین نے گارنٹیز دی ہیں، ان کو مسخ کیا جاتا ہے. اور ابھی جو ڈی لمیٹیشن کمیشن کی رپورٹ آئی، یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے. دس از نتھنگ نیو. اس میں بھی کوشش کی گئی ہے کہ کس طرح جموں کشمیر کے لوگوں کے کو زیادہ سے زیادہ کمزور کیا جائے. اگر آپ دیکھیں گے 2019 کے بعد جس طرح سے انہوں نے یہاں کے لوگوں کو اکنامکلی، پولیٹیکلی اور سوشلی ہر حساب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ اٹیک کیا جاتا ہے. ایک پہلے ہمارے جو ریاست کے اس کے ٹکڑے کر دیے گئے، اس طرح سے اس کو ڈس امپاور کیا گیا. اس کے بعد جو ہمارے رائٹس تھے، جو ہمارے حقوق تھے، جو ہمارے پاورز تھے، ان کو ختم کیا گیا. سرکار میں نوکریاں دینے کے بجائے ان کو نکالا جاتا ہے. اور حال ہی میں آپ نے دیکھا بھی کہ ایک آرڈر بھی پاس ہوا کہ 2019 سے پہلے جتنی بھی پوسٹیں ریفر کی گئی تھی پبلک سروس کمیشن کو، SSRB کو، وہ وڈرا کی گئی. اس کا مقصد یہ ہے کہ پہلے 2019 سے پہلے جتنے لوگوں نے اپلائی کیا تھا وہ صرف جموں کشمیر کے باشندے تھے. اور اب جب آپ اس کو دوبارہ ریفر کریں گے تو نیچرل سی بات ہے اس میں باہر کے لوگ، پورے ملک کے لوگ اپلائی کریں گے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے جموں کشمیر کے جو جوان ہیں وہ سفر کریں گے. اس طرح آپ نے دیکھا کہ ہمارے یہاں جو ہارٹی کلچر ہے وہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے. اس میں بھی ایرانی ایپل کو جو لایا گیا، اس کو انٹروڈیوس کیا گیا، اس سے بھی نقصان ہو گیا. ہماری جو ریسورسز ہیں ان کو کس طرح باہر سے لوگ آ رہے ہیں، ہریانہ سے آ رہے ہیں، پنجاب سے آ رہے ہیں، UP سے آ رہے ہیں، وہ بڑے بڑے ٹھیکے لے کے جا رہے ہیں، چاہے وہ جموں ہے چاہے کشمیر ہے، اور یہاں کے لوگوں کو ڈس امپاور کیا جاتا ہے. اور ابھی آپ نے حال ہی میں دیکھا ہے کہ کتنے دنوں سے جموں میں بارڈر بٹالین کے لڑکے لڑکیاں وہاں پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ویمن بٹالین کے لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں، مگر کسی کے کان پہ جو نہیں رنگتی، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. بلکہ کوشش ہو رہی ہے کس طرح سے جموں کشمیر کے لوگوں کو دن بدن زیادہ کمزور کیا جائے. اور جو آواز اٹھاتے ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہوں، چاہے وہ ہمارے جرنلسٹ ہوں، چاہے میڈیا کے لوگ ہوں، ان پہ تو پہلے یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے کہ کس کے اوپر زیادہ عذاب ہے. پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر عذاب ہے، جموں کشمیر کے لوگوں پہ اوپر عذاب ہے، یہاں کے نوجوانوں پہ عذاب ہے، یا یہاں کے جرنلسٹ پہ عذاب ہے. ابھی بھی میں نے سنا کئی جرنلسٹ یہاں سے چلے گئے ہیں کیونکہ ان کا نام FIR میں ڈال دیا. ابھی تو فہد شاہ، اس سے پہلے سجاد گل، اس کے بعد میں نے سنا اس کو گوہر گیلانی کو بھی ڈھونڈ رہے ہیں، کسی اور کو بھی. اور انہوں نے یہاں ایک سسٹم چلایا ہے کہ جو ملائن کرتے ہیں جرنلسٹ کے نام کو، ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کئی جرنلسٹ یہاں سے جو ہیں اس وقت کہیں بھاگے ہوئے ہیں، کہیں چلے گئے ہیں. تو یہ سلسلہ جو ہے یہ چالو ہے، اس میں کوئی نرمی نہیں برتی جا رہی ہے، اس میں زیادتیاں ہو رہی ہیں. اور اس کے اوپر سے جو ڈی لمیٹیشن کیا گیا ہے، اس ڈی لمیٹیشن میں BJP پارٹی کے سوا سب کا جو ہے بیڑا گرک کر دیا انہوں نے. پارلیمنٹ کانسٹیٹوئنسیز کو، بھئی اگر آپ کو راجوری پونچھ آپ کو پسند نہیں ہے، آپ اپنی کانسٹیٹوئنسی الگ بنانا چاہتے ہیں، تو راجوری پونچھ انتظار کر لیجئے. 2026 میں راجوری پونچھ کو الگ پارلیمنٹری سیٹ دے دیجئے. چناب ویلی کو آپ پسند نہیں کرتے، ان کو الگ پارلیمنٹ سیٹ دے دیجئے. 2026 میں تو ڈی لمیٹیشن ہونا ہی ہونا ہے. اور یہ دور دراز کے علاقے، ان کی اپنی پارلیمنٹ سیٹس ہونی چاہیے. تو اس لیے آج ہم سب ملے، ہم نے بات کی، ہم نے دیکھا کس طرح سے انہوں نے کوشش کی ہے کہ سیکٹیرین لیول پہ، سوشل لیول پہ، ہر لیول پہ جموں کشمیر کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں. مگر ہمارا جو PDP کا جو ہمارا ارادہ ہے، جو ہماری سٹرگل ہے، وہ اس کے خلاف رہے گی. جو ہمارا پولیٹیکل ایجنڈا ہے کہ جموں کشمیر ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے،
یہ اس کو مذہب کا مسئلہ بنانا چاہتے ہیں، اور ہم نے بار بار کہا جموں کشمیر کو ایک لیبارٹری بنایا گیا ہے. آج آپ دیکھیے پورے کنٹری میں حجاب اس کو مسئلہ بنایا. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک کمیونٹی کا سمبل ہے، ایک ان کی پہچان ہے. تو یہ سارا شروع تو جموں کشمیر سے ہو، کیونکہ ایک مسلم میجورٹی اسٹیٹ ہے. اب پورے ملک کے اندر وہی تجربے چلیں گے. ابھی دیکھیے ڈیلیمیٹیشن یہاں کی ہے انہوں نے، کسی کا علاقہ کسی کے ساتھ ملایا، کوئی نمبرز نہیں ہے. کئی جگہ کانسٹیٹوینسی ہے جہاں 1 لاکھ ووٹ ہے، کئی جگہ کانسٹیٹوینسی ہے جہاں 1.25 لاکھ ووٹ ہے. تو کوئی انہوں نے طریقہ نہیں اپنا. اب یہ ملک کے اندر بھی اس کو ریپیٹ کریں گے. تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ اس وقت جو ہمارا ملک ہے یہ کانسٹیٹیوشن کے اوپر نہیں چل رہا ہے، یہ بی جے پی کے ایجنڈے کے اوپر چل رہا ہے. بٹ وی آر گوئنگ ٹو فائٹ اٹ ٹوتھ اینڈ نیل. میں دوبارہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہماری جماعت یہ جو کر رہے ہیں، یہ جو جموں کشمیر میں یہ تباہی کا انہوں نے سلسلہ شروع کیا ہے، ہم اس کو ریزسٹ کریں گے، ہم اس کی مزاحمت کریں گے. we are not going to give them a easy way to move forward. جو ہم سے بن پڑے گا ہم ریزسٹ کریں گے. ہم جموں کشمیر کو یہ جو اس کو پولیٹیکل مسئلہ چھوڑ کے ایک مذہبی مسئلہ بنانا چاہتے ہیں. آپ جہاں دیکھیے کہ پورے ملک کے اندر جموں کشمیر کی بات ہوتی ہے. ہمارا ماننا ہے کہ جب تک جو ابھی آپ دیکھیے پورا ملک آئسولیٹ ہو گیا ہے، پورے دنیا میں آئسولیٹ ہو گیا ہے. سارے جو جیو پالیٹکس چینج ہو رہی ہے اس وقت پورے ملک، پورے ریجن کی، پورے ملک، پورے دنیا کی. تو اگر ہمارے ملک ہندوستان کو ترقی کرنی ہے، اور جو یہ نیچرل ایک ہیڈ تھا ساک کا، نیچرل لیڈر تھا ساک کا، مگر بدقسمتی سے انہوں نے ہندوستان اور پاکستان کے جھگڑے نے اس کو بھی ہاسٹیج بنا دیا. تو میرا یہ ماننا ہے جب تک آپ جموں کشمیر کو پولیٹیکل ایشو سمجھ کے اس کو ایڈریس نہیں کریں گے، اس کا ایکسٹرنل ڈائمنشن جہاں ڈائلاگ کی بات ہے، مجھے معلوم ہے شام کو مجھے اینٹی نیشنل کہا جائے گا، کیونکہ آپ جو بھی بی جے پی کے خلاف بات کرتا ہے، ان کے ایجنڈے کے خلاف بات کرتا ہے، گوڈسے کے خلاف بات کرتا ہے، اس کو اینٹی انڈیا کہا جاتا ہے. تو میں پھر بھی کہوں گی کہ جموں کشمیر کا مسئلہ ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے. 370 ختم کرنے سے وہ مسئلہ ختم نہیں ہوا، بلکہ اور پیچیدہ ہو گیا. اور گورنمنٹ آف انڈیا کو آج کل پرسوں جو ہے اپنے ہمسایہ پاکستان کے ساتھ بات کرنا پڑے گی جموں کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، یہاں کے خون خرابے کو بند کرنے کے لیے. بالکل صحیح ہے کہ ابھی جموں کشمیر میں جتنی مصیبتیں ہیں، جتنے مشکلات ہیں، جتنا خون بہتا ہے، اتنا بی جے پی کو فائدہ ہوتا ہے. تو یہ زیادہ دیر چلے گا نہیں. مجھے لگتا ہے ملک کے لوگ بھی اکٹھے ہو رہے ہیں، وہ بھی سمجھ رہے ہیں جو ہمارا ملک پوری دنیا میں سر اٹھا کے چلتا تھا سیکولرزم کے نام پہ، ڈیموکریسی کے نام پہ، آج حجاب کے نام پہ پورے ملک کو پوری دنیا میں کٹہرے میں کھڑا کر دیا. بدنامی ہو رہی ہے ہماری. وی آر اے سافٹ پاور. ہمارا پاور ہی یہی تھا. ہماری فلم انڈسٹری جہاں اچھی اچھی فلمیں بنتی تھی، پیار سکھانے کی، محبت سکھانے کی، ہماری زبان، ہمارا کلچر، پوری دنیا میں اس کی بڑی عزت تھی. مگر آج سارا ختم ہو رہا ہے. اور میں نے پہلے بھی کہا کہ ہماری جو جماعت ہے ابھی بھی ریزسٹ کرتی ہے، آگے بھی ریزسٹ کرے گی. اور ہم کنڈیم کرتے ہیں جو ہمارے جو میڈیا کے جرنلسٹ کے ساتھ ہو رہا ہے، جس طرح سچ کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، جس طرح سچی بات کو دبایا جا رہا ہے، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. یہ کسی بھی ملک میں ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ کوئی بات سچی کہہ دو، ابھی تو ہمارے پاس اب کوئی انفارمیشن ہی نہیں آتی ہے. جب سے کشمیر والا کا پہلے ایک لڑکا اریسٹ، دوسرا، کیونکہ وہی ہمارے پاس یہ کچھ جو کچھ لڑکے ہیں ہمارے جو میڈیا کے ہیں جو سچی بات کہتے ہیں، ہمارے تک پہنچاتے ہیں، تبھی ہم بات کرتے تھے. ہمارے تک جب آپ لوگوں کو ہی بند کریں گے تو ہم کیا بولیں گے؟ تو ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. اور میں امید کرتی ہوں جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں، جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، جو ہمارے کنٹری کے انسٹیٹیوشنز ہیں، دے ول کم فارورڈ اور ڈیمانڈ کریں گے کہ جتنے بھی ہمارے لوگ انہوں نے بند کیے ہیں جرنلسٹ، ان کو جلد از جلد چھوڑ دیں. دیٹس آل. تھینک یو سو مچ. میڈم میرا ایک سوال ہے. اب 370 ختم ہونے کے بعد بھاجپا جن کے اوپر آپ انگلی اٹھا رہے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ بدلاؤ آئے گا، ڈیولپمنٹ ہوگی. اب کچھ انویسٹرز بھی آئے ہیں یہاں پہ، جنہوں نے یہاں پہ انویسٹ کیا، اور کچھ گروپس یہاں پہ دبئی بیسڈ گروپس یہاں پہ آئے. تو آپ یہاں پہ ڈیولپمنٹ ان کے حساب سے تو ہو رہی ہے، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس پورے؟ دیکھیے، جس جگہ کے لوگ قیدی بنے ہو ان کو
ہر طرف سے فورسز پولیس کے گھیراؤ میں، جن کے ایون دا تھاٹس آر بینگ مانیٹرڈ. اس جگہ میں آپ باہر کیا، آپ جنت سے بھی لوگوں کو لے کے آئیں گے. اس جگہ کی ترقی کیسے ہو سکتی ہے وین یو آر ناٹ فری ٹو ایکسپریس یور سیلف؟ جب آپ اپنی دل کی بات نہیں کہہ سکتے، آپ کے اوپر مشکل آ رہی ہے اس کی بات نہیں کر سکتے. آپ کے یہاں انکاؤنٹر ہو رہا ہے جس میں کبھی ہائیبرڈ ملیٹنٹ کے نام پہ مارا جاتا ہے، کبھی وائٹ کالرڈ ملیٹنٹ کے نام پہ مارا جاتا ہے. یہ ہمیں پتہ نہیں یہ کون سا ملیٹنٹ نیا پیدا ہو گیا ہے. تو جب تک اس قسم کا خون خرابہ چلتا رہا، جب تک اس قسم کا لوگوں کو سفوکیٹ کیا جائے گا، آپ کہاں سے بھی انویسٹرز کو لائیں گے تو یہاں کے لوگوں کے حالات تو ایسے نہیں بدلیں گے.